السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض ومأواہم النار ولبئس المصیر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما۔ ہر قسم کی تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے نبی پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ پچھلے ہفتے ہم نے درس میں سنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں اور منافقوں کی کھلی کھلی صفت بتا دی تھی، اور مومن وہ ہوتا ہے جو سمعنا وعطانا، کہتا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی، اور کہتا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ تم کو حکم دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، یعنی ہدایت۔ اور اللہ تعالیٰ ایک بہت بہترین پہلو اس پچھلے درس میں بتائے تھے، پچھلے درس کی آیتوں میں، کہ ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر عمل کرنا، ان کی سنتوں پر عمل کرنا، یہ ہدایت کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ تو آج کے درس میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 58 میں، سورہ نور کی آیت نمبر 58 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہ خیال آپ کبھی نہ کرنا کہ منکر لوگ زمین میں ادھر ادھر بھاگ کر ہمیں ہرا دینے والے ہیں، ان کا اصلی ٹھکانہ تو جہنم ہے، یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کیا بولے تھے لاسٹ میں کہ اگر تم ایمان اور نیک عمل کرو گے، ایمان لاؤ گے، نیک عمل کرو گے، تو میں تمہیں زمین میں خلیفہ بناؤں گا، تمہارے خوف کو امن میں بدل دوں گا، اور تم کیا کرنا، صرف میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، نماز کی پابندی، زکوٰۃ ادا کرو، اور رسول کی فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اس کے بعد فوری اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم کیا کر رہے، عمل نہیں کر رہے، تم کیا یہ خیال آپ کبھی بھی نہ کرنا کہ منکر لوگ، یعنی منکر یعنی جھٹلانے والے، اللہ تعالیٰ کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے والے لوگ زمین میں کدھر بھی چلے جائیں، یہ اللہ کو ہرا نہیں سکتے، یعنی اللہ سے کہیں بھاگ نہیں سکتے، بلکہ ان کو پلٹ کر اللہ کی طرف سے آنا ہے، اور ان کے لیے بہت بڑا ٹھکانہ، یعنی جو انکار کرتا منکر ہوگا، برا ٹھکانہ۔ دیکھیے جہنم کے بارے میں اللہ تعالیٰ جہاں بھی فرماتے ہیں تو ساتھ میں اس کے ٹھکانے کو یہ بتاتے ہیں، اس کی کوالٹی بتاتے ہیں کہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ایک بڑے حکم کو واضح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں اے ایمان والو، تم سے تمہارے ملکیت کے غلاموں کو اور انہیں بھی جو تم سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے آنے کی 3 وقتوں میں اجازت حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اے ایمان والو، جو ایمان لائے ہیں، تمہاری ملکیت یعنی تمہارے جو انڈر ہے، تم جس کے سرپرست ہو، یعنی تمہارے انڈر جو کام کر رہے، جیسے کہ غلام بولے، غلام سے مراد کیا ہے، جو آپ کے گھر میں کام کرتے، سرونٹس، اور بولیں گے کہ آج تو سرونٹس ہے، پہلے کیا بٹلرز جو خرید لیا جاتا تھا، ان کو بول رہے کہ انہیں جو تم میں سے بلوغت کو نہ پہنچے ہوں، اپنے غلام ہو گئے، اور دوسرا بولے بلوغت، یعنی کوئی گھر میں ایسے ممبرز ہیں جو بلوغت کو یعنی میچورٹی کو نہیں پہنچے، تو ان کو کیا ہے 3 وقتوں میں آنے سے پہلے اجازت طلب کرنے کی ضرورت ہے۔ حکم دے رہے اللہ تعالیٰ 3 ٹائم میں وہ اگر آپ کے پاس آ رہے، روم میں آ رہے، تو وہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں، 3 ٹائم اجازت لیں۔ وہ کون سے وقت ہے؟ سب سے پہلا ہے فجر کی نماز سے پہلے، اور دوسرا وقت ہے ظہر کے وقت، ظہر کی نماز کے بعد جب آپ اپنے کپڑے اتار کر رکھتے ہیں، یعنی آرام کرتے ہیں، خیل اللہ کا وقت، اور تیسرا ہے عشاء کی نماز کے بعد، یعنی رات کا وقت۔ یہ 3 وقت تمہاری خلوت اور پردے کے ہیں، یعنی
تم یہ ٹائم پہ کیا کرتے ہیں؟ آرام کرتے ہو۔ کس حالت میں رہتے وہ نہیں معلوم رہتا، کس حالت میں انسان ہوتا ہے ان 3 وقتوں میں نہیں معلوم ہوتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ یہ 3 وقتوں میں اجازت طلب کرنے کے لیے کہو، اور 3 وقتوں کے سوا تم پر کوئی گناہ نہیں نہ ان پر۔ یعنی دیکھیے کام والے سے کیا رہتا، یا پھر گھر میں اگر چھوٹے بچے ہیں تو وہ لوگ بار بار پیرنٹس کے پاس آتے جاتے رہتے روم میں، تو لیکن 3 وقت ایسے ہیں جہاں پر انسان کیا ہے معلوم ہے، اپنے کپڑوں کو نکال کے یا نائٹ سوٹس پہ، یا پھر ہسبینڈ وائف اگر ہوتے ہیں تو وہ ایک الگ ہی چیز ہوتی ہے۔ تو ان تینوں جگہوں پر اللہ تعالیٰ بول رہے کون سے بھی آپ کپڑے میں رہتے یہ ٹائم پہ، تو اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تمہارے جو کام والے ہیں، تمہارے جو چھوٹے بچے ہیں، انہیں جائز نہیں ہے کہ آپ کو ایسی حالتوں میں وہ دیکھے، تو اسی لیے کیا کرو، 3 وقتوں میں اجازت طلب کرنے کے لیے بولو۔ اس کے بعد یہ 3 وقتوں کے علاوہ وہ کبھی بھی آ جا سکتے ہیں آپ کے پاس۔ یہ 3 وقتوں کے سوا انہوں آئے تو ان کے پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، تم سب آپس میں ایک دوسرے کے پاس بکثرت آنے جانے والے ہو۔ یہی اللہ تعالیٰ بول رہے کہ تم لوگ ایک دوسرے کے پاس بار بار آتے جاتے، اور اللہ ہی کی طرف اللہ اس طرح کھول کھول کر اپنی احکام تم سے بیان فرما رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ پورے علم اور کامل حکمت والا ہے۔ دیکھیے یہ آیت سے ہمیں ایک سبق لینا چاہیے، ہم کو یہاں پر ایک آرڈر تو معلوم ہو گیا، یہ 3 ٹائم پہ یہ ایک ایٹیکیٹس ہے، اللہ تعالیٰ بتا رہے اپنے بچے اپنے غلاموں کو سکھاؤ کہ جب وہ تمہارے پاس یہ 3 وقتوں میں آئے تو اجازت طلب کر کے آئے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ یہ جو حکم بتا رہے نا، یہ بہت بڑی بات ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ تعالیٰ علیم ہے۔ آیت کے اینڈ میں اللہ تعالیٰ بول رہے واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ علیم ہے، لوگوں کی ضروریات کو، ان کی حاجتوں کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ دیکھو کتنی بہترین طریقے سے اللہ تعالیٰ بول رہے کہ انسان یہ ٹائم پہ آرام کرتا رہتا، کون سے بھی لباس میں رہتا، ہسبینڈ وائف اکیلے رہتے، خلوت میں رہتے، تو ایسے ٹائم پہ کیا ہے ان ایٹیکیٹس کا فالو کرنے، تم بولو اپنے غلاموں کو، اپنے بچوں کو۔ اللہ تعالیٰ کتنے بہترین طریقے میں سکھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کتنے بہترین طریقے میں سکھا رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ حکیم کا جو الفاظ برے کہ اللہ حکیم ہے، اس سے معلوم ہو رہا کہ بندے کے اوپر اللہ تعالیٰ جو بھی حکم عائد کرتے ہیں تو یہ انسان کے مفادات یعنی اس کے فائدے کے لیے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد کی آیت میں، اور تمہارے بچے بھی جب بلوغت کو پہنچ جائیں تو جس طرح ان کے اگلے لوگ اجازت مانگتے ہیں انہیں بھی اجازت مانگ کر آنا چاہیے۔ یعنی اس کے بعد دیکھیے بچے جب بلوغت کو پہنچے یعنی وہ لوگ میچور ہو جائے، میچور نہیں ہے تو بھی کیا بول رہے ہیں 3 وقتوں میں، میچور نہیں ہے تو بھی بول رہے، اس کے بعد میچور ہوئے تو بھی بول رہے کہ کیا کرو، بلوغت کو نہ پہنچے ہوں تو بھی وہ اجازت مانگے، بلوغت کو پہنچے تو بھی وہ اجازت مانگے، بچے ہو یا بڑے ہو جاؤ انہیں چاہیے کہ وہ اللہ پھر الگ سے بھی پھر یہ حکم نازل کر رہے کہ تم بچوں سے کہو کہ آنے سے پہلے کیا کرو، اجازت طلب کرو، پوچھو۔ اللہ تعالیٰ تم سے اسی طرح اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ علیم ہے اور حکمت والا ہے۔ پھر اس آیت میں اللہ تعالیٰ بول رہے کیونکہ جو اللہ بہتر جانتے ہیں ہماری ضرورتوں کو، اور اللہ تعالیٰ کا جو حکم ہوتا ہے وہ ہمارے ہی فائدے کے لیے ہوتا ہے۔ آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی بوڑھی عورتیں جنہیں نکاح کی امید اور خواہش ہی نہ رہی ہو، وہ اگر اپنے کپڑے اتار کر رکھیں تو ان پر کوئی گناہ نہیں، بشرط یہ کہ وہ اپنے بناؤ سنگار کو ظاہر نہ کرنے والی ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ بول رہے ان سے مراد کیا ہے، بوڑھی عورتیں بول رہے، بوڑھی عورتیں مطلب ایسی عورتیں جسے حیض کا آنا بند ہو جانا یا پھر وہ اس قابل نہیں رہ جانا کہ وہ بچے پیدا کر سکے۔ اس عمر میں جانے کے بعد عورت کے اندر ایک فطرتی طور پر وہ ایک جنسی کشش جو ہوتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، اور کوئی مرد بھی اس عورت سے نکاح کرنے کا خواہش مند نہیں ہوتا۔ تو ان عورتوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ ذکر کر رہے ہیں یہاں پر کہ ان کے پاس کوئی جذبات نہیں رہتے،
ایسی عورتیں، ایسی عورتوں کے پردے میں یہاں پر اللہ تعالیٰ تخفیف کی اجازت دے رہے ہیں کہ وہ کپڑے اتار دیں، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی جو وہ عام لباس پہنتی ہیں، شرٹ شلوار، شلوار قمیص جو عورتیں پہنتی ہیں، اس کے علاوہ جو وہ پردہ کرتی ہیں، اس کے اوپر جو وہ اوڑھتی ہیں، جیسے کہ چادر ہو یا برقع ہو، شالز ہو، جو بھی اوڑھتے ہیں نا پردے کے لیے، وہ پردہ وہ اتار سکتی ہے، یعنی وہ برقع وغیرہ اتار کے بڑی سی اوڑھنی اوڑھ کے بغیر بناؤ سنگار کے، کوئی لیپا تھوپی نہیں کرے بغیر، یا پھر اتنا چمکدار لباس دوسرا اس پر اس سے انسپائر ہو، ایسے اگر وہ نہ پہنتی ہو تو ان کے لیے اجازت اللہ تعالیٰ نے تخفیف کی ہے کہ وہ برقع وغیرہ اتار سکتی ہے۔ تاہم اگر ان سے بھی احتیاط رکھیں گی تو ان کے لیے افضل ہے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اگر پھر بھی وہ اس کے باوجود بوڑھی ہو گئی، ان کے پاس جذبات تمام ختم ہو گئے، لیکن اس کے باوجود وہ اگر برقع اوڑھتی ہیں تو ان کے لیے بہتر ہے، بول رہے اللہ تعالیٰ، ان کے لیے بہتر ہے۔ لیکن اگر بوڑھی عورتیں زینت اختیار کرتی ہیں، بناؤ سنگھار کرتی ہیں، اظہار کرتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ یہاں ہرگز نہیں بول رہے، وہ جنسی حالانکہ خواہشات ختم ہوگی لیکن پھر بھی وہ کیا کرتی ہیں؟ میں خوبصورت دکھنا، میں پریٹی دکھنا بول کر جو بناؤ سنگار بوڑھی عورتیں کرتی ہیں، تو ان کے لیے یہ حکم عائد نہیں ہوتا۔ یہ جو پردے کی تخفیف کا حکم ہے ان سے الگ ہے، انہیں پردہ کرنا ضروری ہوگا اگر وہ بناؤ سنگار بوڑھی ہو کر بھی کرتی ہیں تو۔ اور اس کے آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اندھے پر، اللہ تعالیٰ بول رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ سنتا ہے اور جانتا ہے، یہاں سمیع اور علیم کی اللہ تعالیٰ صفت بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ جانتا ہے وہ وہی چیز تم کو بتا رہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ کتنی معمولی ایٹیکیٹس بتا رہے، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ گھر میں آنا جانا، یعنی کمرے میں آنے جانے کی اجازت طلب کرنا اللہ تعالیٰ قرآن میں ایک حکم کے ذریعے نازل کر رہے، تو کتنا ہمارے لیے ضروری ہے، کتنا ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ دیکھیے آپ، تو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو اس طرح ہمیں دل سے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہماری نفسانی خواہشات کے پرے ہے، اپوزٹ ہے حکم، ہمارا دل ہمارا جسم اس بات کی اجازت نہیں دیتا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ماننے کے لیے، لیکن پھر بھی ماننا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ہر حکم، ہر فیصلہ، ہر آرڈر ہمارے لیے بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ بہتر، ہم سے بہتر جانتے ہیں کہ ہمارے لیے کیا بیسٹ ہو سکتا ہے۔ آخر میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔